السلام علیکم، میں لو اسلام این این چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو بنی اسرائیل کے ایک ظالم کافر بادشاہ کی کہانی سناتی ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک کافر و ظالم بادشاہ لوگوں کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کرتا تھا۔ جو انکار کرتا اسے سخت سزائیں دے کر ہلاک کروا دیتا۔ پھر اس زمانے کے سب سے بڑے عابد ایک اسرائیلی نوجوان کو بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ لوگ اس عابد کے مرتبے اور فضیلت سے آگاہ تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس عبادت گزار بزرگ کو بادشاہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے۔ چنانچہ ایک سپاہی نے عابد سے کہا، آپ مجھے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے دے دیں۔ جب بادشاہ کہے گا کہ اس عابد کے سامنے خنزیر کا گوشت رکھو تو میں وہی بکرے کا گوشت آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ بادشاہ یہ سمجھے گا کہ آپ نے اس کی خواہش کے مطابق خنزیر کا گوشت کھا لیا۔ اس طرح آپ ہلاکت سے محفوظ رہیں گے۔ عابد نے بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا گوشت سپاہی کو دے دیا۔ جب عابد کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو خنزیر کا گوشت کھلا دیں۔ منصوبے کے مطابق وہ سپاہی بکری کا گوشت لے آیا۔ بادشاہ نے کہا، میرے سامنے خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ عابد نے کہا، ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر سپاہی نے اشارے سے بتایا کہ یہ وہی گوشت ہے جو آپ نے دیا تھا، آپ بلا جھجک کھائے۔ لیکن عابد نے بادشاہ کے سامنے وہ گوشت کھانے سے انکار کر دیا۔ ظالم بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے قتل کر دو۔ جب اسے قتل کرنے کے لیے لے جانے لگے تو وہی سپاہی قریب آیا اور کہا، آپ نے گوشت کیوں نہیں کھایا؟ وہ تو وہی گوشت تھا جو آپ نے دیا تھا۔ عابد نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ لوگ میری وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ جب بھی کسی کو خنزیر کا گوشت کھانے کے لیے مجبور کیا جائے گا، کہے گا فلاں عابد نے بھی تو مجبور ہو کر حرام گوشت کھا لیا تھا، لہٰذا ہم بھی کھا لیتے ہیں، اور اس طرح لوگ میری وجہ سے بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور میں لوگوں کے لیے فتنہ ہرگز نہیں بننا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ عابد خاموش ہو گیا اور اس کا تن سر سے جدا کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کے لوگ ایمان کی وجہ سے بڑی بڑی آزمائشوں اور تکلیفوں سے گزرے ہیں۔ کسی نے سر کٹایا، کسی کو آرے سے چیرا گیا، کسی کی جسم کی کھال اتاری گئی، کسی کو آگ میں جلا دیا گیا، لیکن یہ ہم پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا فیض ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بڑی بڑی آزمائشوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں ہم کو اپنے بارگاہ میں جھکنے اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ قصہ ہم نے عیون الاحکایات سے لیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور لو اسلام این این چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔